بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خاتون حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک اللہ رب الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے رب کائنات اسے ان گنت لا تعداد بے شمار انعامات سے نوازتے ہیں اور ان میں ایک عظیم انعام یہ بھی ہے
کہ انسان اپنے محسنوں کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میرا آپ کا سب کا ایمان ہے کہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے محسن امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج رب کائنات کی توفیق، اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، 23 صفر 1448 ہجری، دوسری طرف 7 اگست 2026 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع میں نے حدیث سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مشن کیا تھا۔ اگر اس مشن کو ایک جملے میں بیان کیا جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ میرے اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانیت کی عزت اور انسانیت کی تکریم بحال کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ معمول کے مطابق آپ کو پتہ ہی ہے جو ہمارا مزاج ہے، گفتگو نکتوں کی شکل میں ہوگی، لیکن آغاز 2 آیات مبارکات سے۔ اللہ فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی 128ویں آیت مبارکہ ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ قسم کھائی میرے اللہ نے کہ مجھے قسم ہے تمہارے پاس ایک ایسی ہستی مقدسہ تشریف لائی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم ہی میں سے ہیں۔ اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں میں سے ہیں۔ جو چیز تمہیں تکلیف دے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکلیف دیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری بہتری کے لیے، تمہارے جنت میں داخلے کے لیے اور جہنم سے تمہیں بچانے کے لیے شدید قسم کے حریص ہیں، اور ایمان والوں کے لیے نرمی کرنے والے، رحمت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ بذات خود اپنے اندر اتنی جامعیت اور اکملیت رکھتی ہے کہ اس اکیلی آیت پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میرا موضوع آگے ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے، جو میں نے ابتدا میں جملہ آپ کے سامنے رکھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسانیت کا محسن نہ آج تک آیا، نہ قیامت تک آ سکے گا۔ دوسرا مقام، وہاں بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ ہمیں قسم ہے کہ ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت بخشی ہے۔ اب عرش والا رب انسانیت کو عزت بخشے، جو رب العالمین ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمت للعالمین کا مشن انسانیت کی تکریم نہ ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی تکریم کی بحالی کے لیے بہت ساری تعلیمات ہمیں دیں۔ ان میں سے صرف ایک کا تذکرہ میں آج کروں گا۔ یاد رکھیے، رب کائنات خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد، رب کائنات بے نیاز ہیں، اتنے بے نیاز ہیں کہ ساری کائنات بغاوت کا اعلان کر دے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ساری کائنات اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے، زندگی کا ایک ایک سانس اللہ کے احکامات کے مطابق لے، رب کائنات کی بادشاہی میں ایک سوئی کی نوک کے برابر اضافہ نہیں کر سکتی۔ لیکن رب کائنات یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کی تکریم ہو۔ جو چیز انسانیت کی تکریم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے وہ شرک ہے، اور
جس چیز کی وجہ سے انسانیت کو عزت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، لوگ گھبرائے ہوں گے، اتنے گھبرائے کہ بعض لوگوں کے ٹخنوں تک، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کے کولوں تک، بعض کی کمر تک، بعض کی چھاتی تک، بعض کی ٹھوڑی تک اور بعض کی ناک تک پسینہ آ چکا ہوگا، اتنی زیادہ گھبراہٹ۔ فرمایا ان حالات میں رب کائنات بندوں کے دل میں یہ بات ڈالیں گے کہ کوئی سفارشی ڈھونڈو، کسی کی شفاعت ڈھونڈو۔ لمبی حدیث ہے، میں مختصر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بابا جی بہت شدت والا دن ہے، سفارش کیجیے۔ بابا جی کہیں گے پتر میں نہیں یہ کام کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کے ایک حکم کو چھوڑا تھا، مجھے اس کی شرمندگی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بابا جی آپ سفارش کر دیں۔ بابا جی کہیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نے اپنے نالائق بیٹے کی شفاعت کی تھی، سفارش کی تھی، ڈانٹ پڑ گئی، مجھے اس کی شرمندگی ہے۔ اللہ حد القیاس سلسلہ چلتا چلتا عیسیٰ علیہ السلام تک آ جائے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی مبارک زبان سے یہ کہیں گے، میں بھی تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، ہاں 100 گز رسات سرے تے گنڈ رحمت للعالمین کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ بات ہو رہی ہے انسانیت کی تکریم کی، بڑا قیمتی جملہ ہے، زندگی میں اپنے ساتھ رکھیے گا۔ اللہ کے سامنے جھکنے میں انسانیت کی عزت ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکنے میں انسانیت کی بدترین تذلیل ہے۔ اقبال نے کہا، فارسی کا ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے انسان تو کتے سے بدتر ہو گیا، کتا کبھی کتے کے سامنے سر نہیں جھکاتا، تو انسان ہو کے انسان کے سامنے سر جھکا رہا۔ حدیث مکمل کر لوں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل ترین سجدہ ہوگا، اللہ جانتا کتنا لمبا ہوگا۔ آخر اللہ ملک اللہ رب الجلال والاکرام ارشاد فرمائیں گے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، سر اٹھائیے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس منظر کو اپنے سامنے رکھیے۔ ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام قیامت تک کی انسانیت دیکھ رہی ہے، تو اللہ کا حکم ہوتا ہے سر اٹھائیے، سل تو عطا، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اشفع، سفارش کیجئے تو شفع، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، الہ العالمین ایک ہی التجا ہے، میری امت کو بخش دیجئے۔ فرمایا جائیے، آپ سے وعدہ کیا تھا جنہوں نے شرک نہیں کیا ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیے۔ جو اصل چیز سمجھانا چاہتا ہوں، میرا آپ سب کا بغیر کسی مسلک کی تفریق کے اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو الفاظ ہیں، سل تعطا، اشفع تشفع، رب کائنات یہ الفاظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروائے بغیر بھی تو بول سکتے ہیں، لیکن اللہ ساری انسانیت کے سامنے نبی علیہ السلام سے سجدہ کروا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھ لو جس ہستی کا میرے بعد سب سے زیادہ مقام ہے وہ بھی میرے سامنے سجدہ کر رہی ہے، باقیوں کی کیا اوقات ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو تضلیل سے بچانے کے لیے، انسانیت کی عزت کو بحال کرنے کے لیے کیا کچھ بیان فرمایا۔ سب سے پہلے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہم گفتگو کرنے کے دوران احتیاط سے کام نہیں لیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو
اپنی امت بلکہ انسانیت کی عزت اس قدر عزیز تھی، ایک صحابی نے محبت میں آ کر فرما دیا ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پر سخت لہجے میں فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے مقابلے میں شریک بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ ثم شئت، یہ کہو کہ جو اللہ چاہیں اور پھر اللہ کی مرضی کے مطابق جو آپ چاہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اللہ کی چاہت کے برابر کسی قیمت پر نہیں ہو سکتی۔ ہم نہیں احتیاط کرتے۔ آپ نے اکثر جملہ سنا ہوگا اللہ نبی وارث، تو سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا وارث کون تھا بھائی؟ قابل غور بات ہے نا۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام تھے، میری آپ کی نسبت ان کا آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق کس قدر گہرا تھا الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو تشریف لائے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فسادیوں کے امام، اللہ کی زمین پر تباہی بربادی مچانے والے، شرابی، زانی، باغی، قیصر و کسریٰ، یہ حقیر انسان ہو کر لوگوں سے سجدے کرواتے ہیں۔ ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ فرمایا میرے صحابہ نہیں، لو کنت آمر احدا یسجد لاحد لامرت زوجۃ تسجد لزوجها، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مجازی خدا یعنی اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے 1314، کس قدر احتیاط فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بازار میں قیمتیں زیادہ ہو گئیں، دنیاوی بات ہے۔ تو صحابہ اکرام تشریف لائے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیمتوں کا تعین کر دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرزاق۔ میرے صحابہ، میرے اللہ کی 4 صفتیں ذہن میں رکھو۔ المسعر، قیمتوں کا تعین کرنے والا میرا اللہ ہے، میں نہیں۔ القابض، رزق کو کم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ الباسط، پھیلانے والا بھی اللہ ہے۔ الرزاق، رزق دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، آئیے ذرا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ہے 5147، ایک خاص موقع تھا، بچیاں اشعار پڑھ رہی تھیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ اسلام میں شاعری کی حیثیت کیا ہے۔ شعر پڑھتے پڑھتے بچیوں نے کیا کہا؟ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایسے نبی موجود ہیں جن کو پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درمیان میں روک دیا، فرمایا دعی ھذا وقولی بالذی کنت تقولین۔ اے میری صحابیہ، اے چھوٹی چھوٹی بچیوں، تم نے یہ لفظ نہیں بولنے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا، بلکہ جو بات تم پہلے کر رہی تھی
بدر کے بہادروں کا تذکرہ ہو رہا تھا، شہداء کی عظمت بیان ہو رہی تھی، وہ بیان کرو، کیونکہ کل کیا ہونے والا ہے یہ کون جانتا ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل کیا کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی 435ویں حدیث ہے، صحیح مسلم کی 531ویں حدیث ہے۔ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری ایام میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی عالمہ، محدثہ، مفسرہ اور فقیہہ، لفظوں پہ غور کیجئے گا، ان کے پاس گزارے ہیں۔ اور میں نے یہ بات بغیر سوچے سمجھے نہیں کی، میرا چیلنج ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک میری امی سے بڑھ کر کوئی عورت محدثہ نہیں ہو سکتی، ان سے بڑی کوئی مفسرہ نہیں ہو سکتی، ان سے بڑی کوئی عالمہ نہیں ہو سکتی، اور ان سے بڑی کوئی فقیہہ نہیں ہو سکتی۔ آخری ایام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بیویوں سے اجازت مانگ لی کہ میری بیویوں، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں عائشہ کے پاس قیام کر لوں رضی اللہ تعالی عنہا۔ اجازت دے دی۔ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بے ہوشی طاری ہوئی۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ انسان اپنے آخری لمحات میں وہ بات کرتا ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو فرمایا جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کے الفاظ، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہ آج ان کی شان میں زمین و آسمان کے قلابے ملانے والے، ان کی شان میں قصیدے پڑھنے والے، ان کی مثالیں دینے والے، توجہ فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد یحذر ما صنعوا، ان پر لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو پوجا گاہ بنا لیا، مساجد سجدہ گاہ بنا لیا۔ فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے خبردار کیا۔ کیوں؟ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا یہ انسانیت کی توہین ہے۔ سجدہ سب سے پہلے پیشانی پر ہوتا ہے، اور پیشانی ٹاپ آف دی ہیومن باڈی، انسان کے جسم کا سب سے اوپر والا حصہ، اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکایا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے اگر یہودیوں عیسائیوں پر لعنت ہو سکتی ہے تو جو بد نصیب آج کلمہ پڑھنے کے باوجود ایسا کرے اس کا حال کیا ہوگا۔ صحیح مسلم 532ویں حدیث ہے، فرمایا الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم مساجد، میرے صحابہ، قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ سنو، خبردار رہو، تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجد، خبردار رہو، قبروں کے الفاظ ہیں حدیث میں۔ یہ جو مولوی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی یہ آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں۔ فرمایا قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، فإنی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں اس چیز سے سختی سے منع کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایسی حدیث آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ ایک دفعہ پھر بات دہرانا چاہوں گا، الزامات جب انسان کے پاس دلائل نہ ہو تو وہ الزامات پر اتر آتا ہے۔ زندگی ہے، زندگی میں اونچ نیچ، نشیب و فراز، اندھیرا اجالا اور دکھ سکھ سب کچھ ساتھ چلتے ہیں۔
مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 3712. فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کسی بندے کو کوئی صدمہ، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، شدید نوعیت کی پریشانی آ جائے تو ایک دعا بتائی ہے نبی علیہ السلام نے، جو ہماری اکثریت کو آنا تو دور کی بات ہے اس کا پتہ ہی نہیں. ہاں، پھوڑی پہ بیٹھ کے مانگ دعا، سلام پھیرا تو مانگ دعا ہے کہ نہیں. سفر کی دعا کسی کو نہیں آتی، سفر پر روانہ ہوئے امیر صاحب مانگو دعا. پوچھ لینا جا کے کہ حضرت گزارش ہے، جب انسان شدید صدمے میں ہو تو نبی علیہ السلام نے کون سی دعا بتائی ہے؟ میں بتاتا ہوں. مسند احمد بن حنبل کے الفاظ، اللہم انی عبدک، یہ ہے انسانیت کی شان. اللہ میں تیرا بندہ ہوں. ابن عبدے کا، تیرے بندے کا بیٹا ہوں. اس کے دو مفہوم ہیں کہ میرا باپ بھی تیرا بندہ ہے، اور جہاں سے انسانیت شروع ہوئی آدم علیہ السلام وہ بھی تیرے بندے تھے. ابن امتِ کا، یا اللہ تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، میری ماں بھی تیری آج مسکین بندی. ناصیتی بیدک، میرے اللہ میرے سر کا پچھلا حصہ، میری پیشانی، میرا سر کلی طور پر آپ کے ہاتھ میں ہے. ماضٍ فی حکم کا، اللہ جی آپ کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، آپ کا حکم مجھ پر گزر چکا ہے. عدل فی قضاءک، آپ نے جو فیصلہ کیا وہ مجھ پر لاگو ہو چکا ہے. اگلی بات، اسألک، یہ دوسرے خطبے میں ذکر کروں گا کہ شرک کیسے کروایا جاتا ہے، یہاں وسیلہ پکڑ لیں. اسألک بکل اسم ہو لک، اللہ جی میں آپ کے ہر اس نام کا حوالہ دے کر آپ سے سوال کر رہا ہوں جو آپ نے خود رکھا ہے. سمیت بہ نفسک، آپ نے خود وہ نام رکھا. او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام آپ نے اپنی کتاب مقدس میں نازل کیا. او علمتہ احدا من خلقک، یا آپ نے وہ نام اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیا. اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا پھر آپ علم غیب سے اس نام کو سن کر خوش ہوتے ہیں. ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی سیرابی کا سبب بنا دیں. ونور صدری، اور قرآن کو میرے سینے کی روشنی کا سبب بنا دیں. وذہاب ہمی وغمی، میرے اللہ جی اس قرآن کو جو کہ آپ کی صفت ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے ضمناً بتا دوں، قرآن اللہ کی صفت ہے، اس قرآن کو میرے غم اور صدمے کے جانے کا ذریعہ بنا دیں. فرمایا جو انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے رب کائنات اس کے صدمے کو، دکھ کو، تکلیف کو دور فرما دیتی ہے. اب امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کی اس دعا کی وضاحت میں بڑی پیاری باتیں کی ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں یہ دعا دراصل انسانیت کی شان ہے. شان کیوں ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ. دلوں کا قبضہ کس کے پاس ہے؟ حالات کو تبدیل کرنے والا کون ہے؟ تو انسان اس دعا میں اللہ کے سامنے کمال عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ الہ العالمین میرا سب کچھ آپ کے سپرد، اگر مارو گے، ذلیل کرو گے تو اپنے بندے کو کرو گے، اور اگر اس مصیبت سے مجھے نکال دو گے تو یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا. فرماتے ہیں جب بندہ یہ الفاظ کہہ کے اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. آخری حدیث سن لیجئے، بہت ساری روایات اس وقت میرے سامنے ہیں. صحیح بخاری میں 7018ویں حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شہید ہو جاتے ہیں تو نتیجہ اس کا یہ نکلا شہادت کے بارے میں
کچھ صحابہ اکرام نے فرمایا ایسے عظیم انسان کو شہادت مبارک ہو، وہ تو پکا جنتی ہے۔ فرمایا میرے صحابہ یہ بات نہ کرو، پکا جنتی کون ہے یہ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ آخری چند کلمات، حاصل کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا انسانیت کی عزت کا تحفظ، اور انسانیت کی عزت کا تحفظ صرف توحید میں ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔